بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو اور کو ویسا بھی مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر دولت کی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ ان کی بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بددیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی و بیشی کے وقت پر ادا کریں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فنحاس بن عازورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کرے گا، اور انہی میں کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس حیلے بہانے سے راضی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائے کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے یا یہودیوں کے طریقے پر۔ اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہودیوں کی بات کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ رب سے کیا ہو یا عام انسانوں سے یا نبی سے یا اپنے پیر سے یا بوقت
نکاح بیوی سے یا کسی اور عزیز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔